بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ہاں دوستو، آج کے اس ولاگ کے اندر، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ دوستوں کے ساتھ ایک اچھا سا موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب۔ جیسا کہ آپ دوست، آپ بہن بھائی جانتے ہیں، ہم نے یہ ایک ٹرینڈ شروع کیا ہے کہ ولاگ بھی بنائیں گے، آپ لوگوں کو نظارہ بھی کرائیں گے مختلف مقامات کا، مختلف جگہوں کا، اور ساتھ ساتھ آپ کو دین سے بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ آقا کی سیرت، آقا کی صورت، آقا کا اخلاق، آقا کا پیار، آقا کا اٹھنا، آقا کا بیٹھنا، مکمل طور پر کوشش کریں کہ سیرت طیبہ پر روشنی ڈالیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی انوارات ہیں وہ آپ لوگوں کے گوش و گزار کر سکیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ تو جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہمارا موضوع ہے، جو ہمارا بیان ہے، وہ چند ایک صفحات پر مشتمل ہے۔ تھوڑا سا یہ ولاگ لینتھڈ ہے کیونکہ موضوع کافی زیادہ لینتھڈ تھا، تو ہم نے کہا کہ اس ولاگ کو بھی لمبا کر دیا جائے تاکہ موضوع کو ساتھ ساتھ لے جایا جا سکے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب، جس کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اگر پڑھا جائے تو کہتے ہیں کہ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ یہ آیات مبارکہ ہے جو کہ آقا دو جہاں جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک انقلاب کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے، ایک شاعر نے بھی شعر پڑھ کر ایک عکس کھینچا ہے کہ آقا کی سیرت کا عکس کس طریقے سے کھینچا جا سکے۔ وہ کہتا ہے کہ جی اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستو اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے محمد عربی سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے بارے میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی، خدا فراموشی کا نتیجہ خود فراموشی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ علم و عقل، دولت و اقتدار، روشن دماغی، دل کا احساس، دانشکدو، کتب خانے، شعراء کی محفلیں اور علماء کی مجلسیں، سب کچھ موجود ہونے کے باوجود جب خدا فراموشی آتی ہے تو خود فراموشی کی نحوست سے محفوظ رہنا ممکن نہیں۔ خود فراموشی انفرادی نوعیت کی ہو تو اس کے مضر اثرات محدود ہوتے ہیں، اور اگر وہ اجتماعیت کی صورت اختیار کرے تو پھر پورے کا پورا معاشرہ بگاڑ اور فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ زندگی کا پورا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ساری سوسائٹی تہبالا ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہاں، ساری سوسائٹی تہبالا ہو کر رہ جاتی ہے۔ سرکار کائنات، سرور کائنات، ساقی کائنات، شافی محشر جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہی حالت تھی۔ انسانیت تباہ و برباد تھی، اس کی کوئی کل درست نہ تھی۔
پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں تھا، پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں تھا، کوئی اس کو ذرا سہارا دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی کسی کو ذرا سا آسرا دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس وقت، اس دور میں، اس گھڑی میں، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب مدنی کریم ساقی کوثر کو مبعوث فرمایا اور آپ کو واضح اور مکمل دین عطا فرمایا، واضح اور مکمل دین عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو چیلنج کیا، کیا کیا؟ پوری کی پوری دنیا کو چیلنج کیا کہ اے دنیا والو، تمہاری زندگی کا پورے کا پورا نظام ہی غلط ہے۔ اور واقعی میں غلط تھا، کیونکہ پہلے لوگ کس نظام کے تحت چل رہے تھے، کس طریقے سے چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو چیلنج دیا کہ دنیا والو، تمہاری زندگی کا پورا نظام ہی غلط ہے، تمہاری عادتیں، اخلاق، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، عورتوں کے ساتھ رہنا، عورتوں کے قریب رہنا، دور رہنا، بچوں کی تربیت کرنا، سب کچھ غلط ہے۔ تمہارے رسومات، تمہاری ہر ایک چیز غلط رائج پر چل رہی ہے، غلط راستے پر چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا اس دعوت کا آغاز کیا اور جان کی بازی لگا دی، خطرات میں اپنے آپ کو ڈال دیا اور باطل سے ٹکرا گئے۔ کیا کیا؟ باطل سے ٹکرا گئے، جان کی بازی لگا کر باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ جب باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے تو اللہ نے ایک موقع عطا فرمایا۔ ایک موقع پر جب چچا نے شکوہ کیا اور کام کو موقوف کرنے کی بات کی، شکوہ کیا کہ بھتیجے یہ کیا کر رہا ہے تم، اس کام کو چھوڑ دے، اس کام کو روک دے، اس کام سے ہٹ جا، اس کام کو تھم جا، اس سے رک جا۔ ہاں، چچا، سکا چچا شکوہ کر رہا ہے، کام سے رکنے کی بات کر رہا ہے، اسلام سے رکنے کی بات کر رہا ہے، دین کی بات کہنے سے روکنے کی بات کر رہا ہے۔ ہاں، سکا چاچا ہے، چاچا۔ اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابھی کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دیں تب بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ وہ مشن ہی ایسا تھا، وہ کام ہی ایسا تھا، وہ کاج ہی ایسا تھا۔ وہ عام مشن نہیں تھا، وہ اللہ کا دین تھا، دین اسلام تھا، جس نے پوری دنیا کے اندر رائج ہونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دو، تب بھی میں نہیں مانوں گا، تب بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، تب بھی میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، تب بھی میں اسلام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تقریباً 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب برپا کیا کہ بقول مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اختلاف و استعداد کے باوجود ایک چیز ہزاروں لاکھوں افراد میں نمایاں ہو کر سامنے آئی، اور ایک بجلی تھی جو سب میں گونج رہی تھی، ایک روح تھی جو سب میں تڑپ رہی تھی۔ وہ بادشاہ ہو یا گدھا ہو، ہاں، وہ بادشاہ ہو یا گدھا ہو، وہ امیر ہو یا غریب ہو، وہ حاکم ہو یا محکوم ہو، وہ قاضی ہو
یا گواہ ہو، وہ افسر ہو یا سپاہی ہو، وہ استاد ہو یا شاگرد ہو، وہ عابد ہو یا زاہد ہو، یا کاروباری ہو، وہ غازی ہو یا شہید ہو، وہ توحید کا نور، اخلاص کی روح، قربانی کا ولولہ، قربانی کا ولولہ، خلق کی ہدایت اور رہنما کرنے کا جذبہ، بلا آخر ہر کام نے خدا کی رضا جوئی کا جوش ہر ایک کے اندر کر رہا تھا، ہر ایک کے اندر کام کر رہا تھا۔ وہ جو کچھ بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں اور جو کچھ بھی کر رہے ہوں، یہ فیضان حق سب میں یکساں اور برابر تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ گرامی قدر، آج وہ ہدایت ربانی اور دعوت آسمانی موجود ہے، لیکن پھر بھی ایک بھائی دوسرے بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ کیوں؟ وہ دعوت آسمانی، ہدایت ربانی آج بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی ایک بھائی دوسرے بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا گھر دکان جلا رہا ہے، لوٹ رہا ہے، اور ایک دوسرے کی آبرو عزت کو پامال کر رہا ہے، پامال نہیں، اس کو پامال کہیں گے، پامال کر رہا ہے۔ ہر طرف ظلم و ستم، خود غرضی، زبردستی، ہر ایک غلط چیز کے بازار جو ہیں وہ گرم ہیں، سرشار ہیں، سامنے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے سامعین قدر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خدا فراموشی اور خود فراموشی کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے۔ ورنہ سیرت کے جلسے بہت ہو رہے ہیں، عید و میلاد النبی کے لیے بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں، بارگاہ رسالت میں نذرانہ و عقیدت پیش کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی جا رہی ہے، لیکن وہ فضا، وہ ماحول نہیں بن رہا جو صحابہ کے دور میں تھا۔ واقعی میں ایسی بات ہے، وہ ماحول بالکل نہیں بن رہا۔ کون سا ماحول؟ جو صحابہ کے دور میں تھا۔ چنانچہ وہ ماحول اور فضا اگر آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے سرور کائنات، ساقی کوثر، شافی محشر، جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم آقا دو جہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے سبق پر عمل کریں گے، ان کی ایک ایک سنت پر عمل کریں گے، ان کے ایک ایک فرض پر عمل کریں گے، ان کے بتائے ہوئے دین پر عمل کریں گے، ہر ایک چیز پر عمل کریں گے، تو اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری علاج ہے۔ یہ جو ہم دھکیلے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، در بدر دھکے کھا رہے ہیں، یہی وجہ ہے، مین وجہ ہی یہی ہے۔ اگر اس کے اوپر ہم عمل کریں گے تو دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ گرامی قدر، جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ مورخین نے ایسی بڑی بڑی شخصیتوں کے تذکرے کیے، تذکرے کر کر کتابیں لکھ گئے، قلم بند کیے، جنہیں دنیا آج تک یاد کرتی ہے۔ بڑے بڑے مورخین نے بڑے بڑے لوگوں کے تذکرے کیے، جنہیں دنیا آج تک 1300 1400 ہزار سال پہلے کی لوگ ہیں، ان کو دنیا آج بھی یاد کرتی ہے۔ کیوں یاد کرتی ہے؟ آج لوگ حاتم طائی سے محبت رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ اس کی جود و سخاوت کی وجہ سے۔ وہ بہت بڑا سخی تھا، سخاوت کی وجہ سے اس کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ نوشیروان، اس سے لوگ محبت رکھتے ہیں۔ کیوں محبت رکھتے ہیں؟ اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے۔ وہ بہت بڑا عادل تھا، عدل کرنے والا تھا، انصاف کرنے والا تھا۔ لوگ آج بھی اسے انصاف کے نام سے، عدل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کتنی اچھا انسان تھا، ایسے اچھا فیصلہ کرتا تھا، اچھا عدل کرتا تھا۔
حق کو حق پر رکھتا تھا، نہ حق کو نہ حق کی طرف دیتا تھا. ہاں آج بھی دنیا رستم اور اسفند یار کے بڑے بڑے تذکرے کرتے ہیں، فخر سے نام لیتے ہیں. کس وجہ سے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ ہاں ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی مردانگی، جس کی وجہ سے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی خوبی کی وجہ سے. ہاں شجاعت و بہادری کی وجہ سے. سقراط و افلاطون کا نام پیار سے لیتے ہیں، محبت سے لیتے ہیں، الفت سے لیتے ہیں، چاہت سے لیتے ہیں. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کے علم کی وجہ سے. ہاں فردوسی اور سعدی کا نام عقیدت سے لیتے ہیں، ان کے دل کے اندر محبت رکھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کے حافظے کی وجہ سے، قوت گویائی کی وجہ سے، ان کی یاد دہانی کی وجہ سے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں کہ فردوسی اور سعدی کتنی ذہین تھے، کتنی ذہن تھا ان کا، کتنی ان کا دماغ تھا، تیز ترین انسان تھے. ہاں صحابان سے محبت رکھتے ہیں اس کی خطابت کی وجہ سے، ہاں طلاقت لسانی کی وجہ سے، ان کی زبان کی وجہ سے. ان کی زبان چلتی تھی، ہاں خطابت رکھتے تھے، بہت بڑے خطیب تھے. ہاں لبید اور منتبی کا تذکرہ کرتے ہیں لوگ، ان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے بہت بڑے فصیح تھے، بہت بڑے بلیغ تھے. ہاں تو میں اس ذات اقدس کی سیرت کیوں نہ بیان کروں جو تمام تر کمالات کا مجموعہ تھی. ہاں تمام تر جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، جیسے بھی لوگ گزرے ہیں، ہر ایک انسان کے اندر الگ الگ خوبی تھی. کسی کے اندر شجاعت تھی، کسی کے اندر بہادری تھی، کسی کا دماغ تیز تھا، کسی کے اندر ہاں جی قوت گویائی تھی. ہر ایک انسان کے اندر الگ 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 کمالات تھے. تو پھر میں آقائے دو جہاں جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ان کی سیرت، ان کی صورت، ان کے اخلاق، ان کا پیار، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، یہ تمام تر چیزیں بیان کیوں نہ کروں کہ سارے کے سارے کمالات اس ہستی کے اندر مجموعی طور پر موجود تھے. سارے کے سارے کمالات میرے آقا دو جہاں جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے. دنیا کے جتنے لوگ گزرے ہیں، حاتم طائی سے لے کر جس بندے کا بھی آپ تذکرہ کریں، وہ میرے آقا کے سامنے ناقص ہو کر رہ جائے گا. صرف اور صرف اگر کوئی کامل انسان ہے، مکمل انسان ہے، ہر ایک کمال میں مکمل انسان ہے، تو وہ ہے آقا دو جہاں جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سامعین محترم، میں حاتم طائی کی سخاوت کو مانتا ہوں، مگر حاتم طائی کی سخاوت کا اس کی ذات اقدس کی، اس ذات اقدس کی ہائے 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 اس ذات اقدس کی سخاوت کے ساتھ کیا مقابلہ. ہاں حاتم طائی کو مانتا ہوں، لیکن حاتم طائی کی سخاوت کا اس ذات عالی کی سخاوت سے کیا مقابلہ، جس نے دوست کو فائدہ پہنچایا ہی پہنچایا، ساتھ دشمن کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کر دیا، باطن کو بھی مالا مال کر دیا. میں نوشیروان کو عدل و انصاف تسلیم کرتا ہوں، عادل سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ، ہاں مگر نوشیروان کا عدل و انصاف کو اس رسول ہاشمی، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل کے ساتھ، اس پاک ذات کے عدل کے ساتھ کیا نسبت. ہاں اس نے عرب کے انتقامی اور ظالمانہ ماحول میں عدل و انصاف کے میٹھے چشمے جاری کر دیے. جس نے اعلان کیا، اور جس نے اعلان کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اور جس نے بدلہ لینے کے لیے اپنی کمر باندھ کر اپنی کمر امت کے ایک عام آدمی کے سامنے ننگی کر دی،
سبحان اللہ. امت کے ایک عام آدمی کے سامنے ننگی کر دی. میں رستم اور اسفند یار کی شجاعت و بہادری تسلیم کرتا ہوں، مگر اس عظیم بہادر کے کیا کہنے جس نے بغیر لشکر، بغیر ہتھیاروں اور بغیر مال و دولت کے بغیر مال و دولت کے 16 سال تک عرب کے وحشی درندوں کا تنہا مقابلہ کیا. میں سقراط و افلاطون کے علم و حکمت سے انکار نہیں کرتا، مگر میں ان کے علم و حکمت سے انکار نہیں کرتا، مگر اس باب علم و حکمت کے کیا کہنے جس نے فیضان علم سے سقراط اور افلاطون جیسے کئی سینکڑوں ارباب علم و حکمت پیدا کیے. کئی ارباب علم و حکمت پیدا کیے. مجھے سبحان کی قوت و خطابت سے انکار نہیں، مجھے سبحان کی قوت و خطابت سے انکار نہیں، مگر اس عظیم خطیب کے کیا کہنے جس کی تاثیر خطابت سے پتھر بھی بول پڑے. سنگ دل انسانوں کی زندگیوں کی کایا پلٹ گئی. ہر بات صرف اتنی نہیں کہ صرف یہی کمالات ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے تھے، بلکہ ہمارا تو دعویٰ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جو کمالات فردن عطا کیے گئے، وہ سارے کے سارے کمالات رب کائنات نے بیک وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے تھے. قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرا کمال تیرا کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. میں نے پہلے بتا دیا، بات نکل گئی دوسری طرف. بات ہو رہی تھی ہماری معاشرے کے اوپر، خودداری کے اوپر، خدا داری اور خودداری کے اوپر. ٹھیک ہے، معاشرہ ہمارا کس طرف کو چل رہا ہے. سامعین قدر، آج کے اس پرفتن دور میں جب امت مسلمہ پر ہر طرف سے یلغار ہے، لا دینیت ہر طرف چاروں چار ہے، عیسائیت اور یہودیت برسرے پیکار ہے، میڈیا کی تباہ کاریاں برسرے بازار ہے، مغربیت کا طوفان ہے، مادیت کا سیلاب ہے، یورپی اقوام کا اتحاد ہے، ایمانی افکار و نظریات پر حملے ہیں، فرقہ واریت کے زہریلے ناگ ہیں، لسانی، قومی، وطنی، تعصبیاتی آگ میں ایک ایسے معاشرے میں ہم چل رہے ہیں. نوجوان نسل کی دین سے بعد المشرقین دوری، مذہبی روایات سے بغاوت ہے، مسلمان مذہب کے نام پر بٹ چکے ہیں، دین کے نام پر فرقہ بندیاں ہو رہی ہیں، اسلام کے حسین چہرے کو مسخ کرنے کی ہر ممکن کوشش
بروکار لایا جا رہا ہے، اسلامی شعائر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلامی قوانین کو پامال کیا جا رہا ہے، زبان کی بنیاد پر تقسیم ہو رہی ہے، ہاں زبان کی بنیاد پر تقسیم ہو رہی ہے، علاقیت کے نام پر گروہ بندیاں ہو رہی ہیں، قوموں کے نام پر جماعتیں بن رہی ہیں۔ آئے ہائے آئے ہائے، بالکل اللہ حفاظت فرمائے۔ قتل و غیرت گری عام ہو چکی ہے، رقص کی محفلیں ہر جگہ پر عام ہیں، تو اس نازک صورت حال میں معاشرے کے ہر فرد کو عموماً معاشرے کے ہر فرد کو عموماً اور علماء، فضلاء، ارباب مدارس، ائمہ مساجد، زعمائے ریاست، رفقائے سیاست خصوصاً، ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں، اس معاشرے کے ہر فرد کو عموماً مطلب عام انسان کو، ہر ایک بندے کو عموماً، خاص جو لوگ ہیں علماء، فضلاء، ارباب مدارس، ائمہ مساجد، زعمائے ریاست، رفقائے سیاست کو خصوصاً، ان لوگوں کو عام پیغام ہے، ان لوگوں کو خاص پیغام ہے کہ معاشرے کے نقائص اور بیماریوں کو تلاش کر کے ان کی اصلاح کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر جد و جہد میں ہر ممکن صلاح اور کوشش کو بروئے کار لانا چاہیے۔ یہ میری بات لکھ لے، لانا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیو، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ہاں، یہ بھی ایک سوال بنتا ہے نا کہ یہ کیسے ممکن ہو، اس معاشرے کی اصلاح کیوں کر کے ہو سکتی ہے؟ آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن ذرا بتانا، اور وہ اسباب اور ذرائع، وہ مسائل کیا ہیں، وہ وسائل کیا ہیں جن کے ذریعے معاشرے کی اصلاح ہو سکے۔ زبان وحی یوں گویائے ہوتی ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔ میں واضح کر کے ایک ایک لفظ قرآن کا آہستہ آہستہ تدریجاً اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ ارے ارباب عقل و دانش، کہاں بھٹکتے ہو، کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ دیکھو قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے لیتفقہوا فی الدین، اصلاح معاشرہ کی کلید اور چابی مل گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین میں اور علم میں ایسا رسوخ و کمال پیدا کرے کہ دین کی کلیات و جزیات اس کے نوک و زباں ہوں، اس کی نوک و زباں ہوں، تاکہ معاشرے کے بگاڑ کی وجہ اور فتنہ فساد کے جو سبب کو ناقص و محدود و عقل کر رہے ہیں، ان کی کسوٹی پر رکھنے کے بجائے دین کو مکمل اور اکمل طور پر سمجھائیں کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر رکھنے کی اہلیت پیدا کرے، بچوں کے اندر، طلباء کے اندر، علماء کے اندر، نئے لوگوں کے اندر کیا کرے؟ کسوٹی پیدا کرے۔ ٹھیک ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں مسائل، نقائص کا حل نکالنے کی صلاحیت پیدا ہو اس جماعت کے اندر، عدل و انصاف کی بنیاد پر مساوات و اخوات کے نظام کو نافذ کرنے کی استطاعت رکھتی ہو، استقامت رکھتی ہو، طاقت رکھتی ہو۔ تو جی دوستو، آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں
اور قرآن سے ہماری مزید رہنمائی حاصل کرنے کی ان سے لینے کی طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تفقہوا فی الدین، کیا پڑھا پیچھے؟ تفقہوا فی الدین کے بعد انداز کا مراحلہ یہ ہے کہ ترغیب و تربیت کا مرحلہ یہ ہے کہ یعنی اللہ کی سرزمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کا درس دیا جائے، اسلامی نظام کو رائج کرنے کی سعی طور پر کوشش کی جائے، قرآن اور سنت کو عام کرنے کی کوشش کی جائے، عدل اور انصاف کو، مساوات اور اخوت کو فروغ دیا جائے، معاشرے سے ہر قسم کے خرافات، لغویات، اس طرح کے غلط جو بھی لوگ ذہن رکھنے والے ہیں، رقص کرنے والے، سرور کرنے والے، عیاشی، فحاشی، عریانی، سود، چغل خوری، بے حیائی کا قلعہ کم کیا جائے، ان کو روکا جائے، ان کو روکنے کے لیے کمر بستہ ہوا جائے، تبھی کچھ نہ کچھ اصلاح ممکن ہے. اگر آپ اصلاح کے معاشرے کے خواہش خواہ ہیں تو ایسے معاشرے کی بنیاد رکھنی چاہیے جس میں گلشن اسلام سدا بہار رہے، علم و فضل کا بھرمار ہو، صلاح اور تقوی کا سرشار ہو، زہد و قناعت کا انبار ہو، عدل و انصاف کا سرکار ہو، امن و امان کا بہار ہو، حلال تجارت معاشیت کا پھوار ہو، اور ہم شجاعت کے برائے رہنما ہوں، ہر سوا ایمانی کے افکار ہوں، فرقہ بندی اور عصبیت عار ہوں، دشمنان اسلام ذلیل و خوار ہوں، دل میں اسلام کی عظمت و ہیبت برقرار ہوں، بھٹکی ہوئی انسانیت کے بنجر دل اللہ کی ضربوں سے سرشار ہوں. تو میرے دوستو، ہمیں قرآن و سنت کی مشعل راہ بنانا ہوگا، ہمیں اسلام کے دامن کو چمکانا ہوگا، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، حب خدا اور عشق رسول میں ڈوبنا ہوگا. اسی میں ہی اصلاح معاشرہ اور اسلامی معاشرے کا قیام مضمر ہے. قیام کا راز بھی اسی میں مضمر ہے. بس اسی دعوت فکر کے ساتھ آپ کو چند اشعار سناتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے معاشرے کو چلانا ہے، وقت کو بچانا ہے، لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے اور خود بھی ساتھ ساتھ ہم نے چلنا ہے. ٹھیک ہے جی. شاعر کہتا ہے، قرآن گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، قرآن گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، ہم دل میں ذرا بھی اللہ کا خوف رکھتے نہیں، زلزلوں کی چیخوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، زلزلوں کی چیخوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، ہم سن کے اذان کبھی اٹھتے نہیں، ہم سن کے اذان کبھی اٹھتے نہیں، آتی ہے مصیبت تو خدا یاد آتا ہے. کیا آتی ہے مصیبت تو خدا یاد آتا ہے، ورنہ کبھی سجدے میں سر جھکتا نہیں، کانوں میں اذان کی بھلا کیسے آئے آواز، کانوں میں اذان کی بھلا کیسے آئے آواز، بند کبھی ٹی وی کو ہم کرتے نہیں، صورت سے تو انسان نظر آتے ہیں ہم، صورت سے تو انسان نظر آتے ہیں ہم، سیرت سے تو مسلمان مگر ہم لگتے نہیں. تو جی دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو یہ پیغام دینا تھا اور بتانا تھا کہ ہمارے اس طرح کے ولاگز ہیں، ہم نے یہ ایک طریقہ اپنایا ہے، جد و جہد کی ہے، کوشش کی ہے
کہ آپ لوگوں کا نظارہ بھی پر رونق ہو، آپ لوگ نظارہ بھی کر سکیں اور ساتھ ساتھ چند اسلامک باتیں بھی سن سکیں، تاکہ ہمیں بھی کچھ سیکھنے کا اور سکھانے کا موقع ملے۔ کچھ مسائل، کچھ فضائل، کچھ وظائف ہم سکھانے والے ہیں، کچھ آپ لوگوں سے سیکھنے والے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے پیارے سے بھائی ہیں، ولاگر ہیں، جس طرح کی ویڈیو ولاگ کرتے ہیں، تو ان تمام تر ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنے ولاگز کے اندر اسلامک ٹاپک کو ایڈ کیا کریں، اسلام کی باتیں ایڈ کیا کریں، اسلامک راستہ اپنایا کریں، تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت کو بھی سنوارا جا سکے۔ دنیا تو ہماری سنور رہی ہے، چلیں جی ہم کہتے ہیں ولاگ شوٹ کر رہے ہیں، اس کو مختلف پلیٹ فارم پہ اپلوڈ کرتے ہیں، اور بعد میں آپ کو اس کا صلہ ملتا ہے نہیں ملتا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ لوگ اس ٹاپک کو اپنائیں گے اور اس طرح کے ولاگز وغیرہ بنائیں گے اور اس اسلامی کنٹینٹ کو اس کے اندر ایڈ کریں گے، تو آپ کو آخرت میں ضرور کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ جب تک یہ کنٹینٹ آپ کا کسی بھی پلیٹ فارم پر رہے گا، آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو تمام تر ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کے کنٹینٹ کو ایڈ کریں، مسئلے اور مسائل ساتھ ساتھ چلایا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔